قبل اس کے کہ میں حضرت شیخ کے بارے میں تعارفی کلمات آپ کے سامنے پیش کروں، چاہتا ہوں کہ آپ کو دارالعلوم کے اصل مقام اور 3 سال کے اندر دارالعلوم نے اپنے اثرات ساری دنیا میں جو کچھ چھوڑے ہیں مختصر الفاظ میں کہہ دوں۔ آج دنیا ایک محلہ بن گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نظریات کی کشمکش ہے۔ مرکزی دارالعلوم بنارس کی اس علمی سرزمین پر جہاں مختلف دینوں کا ہر دور میں سنڈر رہا ہے، جہاں بدھ کی تعلیمات اور جہاں کرشن اور دوسرے بڑے بڑے ودوان اس ملک کے انہوں نے اپنی روحانی تعلیمات سے ساری دنیا کو فیض پہنچایا، جہاں بڑی بڑی علمی دانشگاہیں اور عظیم یونیورسٹیاں موجود ہیں، جہاں ہندو یونیورسٹی بنارس، جہاں سنسکرت یونیورسٹی بنارس، اور جہاں بہت سے کالج اور بڑے بڑے علوم و فنون کے ادارے موجود ہیں، جہاں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں علم کا سبق سیکھنے، دھرم کو جاننے اور دنیا میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کا سامان و تسکین حاصل کرنے۔ ضرورت تھی کہ دنیا کا ایک عظیم مذہب، دنیا کی ایک عظیم دعوت، دنیا کا ایک عالمگیر دین اسلام بھی اپنی ایک یونیورسٹی رکھتا، اپنا ایک عظیم ادارہ رکھتا، جس طرح بنارس سے علوم و روحانیت کا آج پیغام ساری دنیا میں نشر ہو رہا ہے۔ ضرورت تھی کہ دوش بدوش اس ملک کے بھارت کے بسنے والے انسانوں کے جملہ مذاہب کا یہ ایک عظیم مرکز بنارس آج ساری دنیا فخر کر رہی ہے اس بنارس پر کہ اس نے ساری دنیا کو روحانیت کا پیغام دیا ہے۔ یہ مرکزی دارالعلوم جس کا ایک آج تاریخی اجتماع ہو رہا ہے، ہم اس کو کسی اینٹ کی عمارت سے اور کسی مٹی کے مقام سے ہرگز تعبیر نہیں کرتے، نہ یہ چند شخصیتوں کا اجتماع کا نام ہے۔ یہ مرکزی دارالعلوم ایک نشان ہے، یہ مرکزی دارالعلوم اصل میں ایک علامت ہے اس تاریخ کی جو دنیا میں آج جنم لے رہی ہے، اور وہ تاریخ ہے مساوات کی، وہ تاریخ ہے جمہوریت کی، وہ تاریخ ہے عدل کی، وہ تاریخ ہے بھائی چارگی کی، وہ تاریخ ہے اخوت کی۔ یہی تاریخ یہاں سے نئے طور پہ جنم لے رہی ہے۔ مرکزی دارالعلوم سے جو حضرات علوم فاضلہ کی سے فیضیاب ہو کر نکلیں گے وہ ساری دنیا کو دھرم کا وہ پیغام سنائیں گے جس میں انسانیت کی پیاس بجھتی ہے، جس سے انسان سے حیوانیت دور ہوتی ہے، انسانوں میں آپس میں بھائی چارگی بڑھتی ہے۔ یہ وہ چند اہم مقاصد تھے جس کی بنا پر لوگوں نے بڑا سوچ سمجھ کر بنارس کی سرزمین کو، بنارس کی زمین کو منتخب کیا کہ یہ علم کی زمین ہے، یہ دھرم کی زمین ہے، یہ مذاہب کی زمین ہے۔ یہاں ضرورت تھی ایک ایسی اعلیٰ یونیورسٹی کی جس سے ساری دنیا متاثر ہوتی۔ مجھے خوشی کا مقام ہے، میں اپنے ذاتی تاثرات پیش کرتا ہوں کہ مجھے مرکزی دارالعلوم کی خدمت کے سلسلے میں بہت سی ابھی ادھر مشرق وسطیٰ میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑے بڑے اہل علم ملے، بڑے بڑے وقت کے زعیم ملے، بڑے بڑے نمائندے ملے، حکومت کے سربراہوں سے لے کر اور اسکولوں اور مدارس کے بہت سے فاضلین سے بھی ملاقات کا موقع ملا۔ لوگوں نے ہندوستان میں اس چڑھتے ہوئے سورج کی کرنوں کو اور اس کی تمازت کو، اس کی شعاؤں کی کرن کو وہاں محسوس کیا اور کہا اس نور کو انہوں نے منور وہاں پایا۔ اپنے اپنے ملک میں لوگوں نے پوچھا وہ جامعہ مرکزیہ جو بنارس میں قائم ہوا ہے اس کا اب کیا حال ہے؟ جب ان کو معلوم ہوتا کہ ہم اس کے ایک خادم ہیں تو وہ لبیک کہتے۔ بڑی خوشی کے ساتھ ہمارا ہر جگہ تعارف ہوا، ہر جگہ یہ فضا عام ہے کہ ہندوستان عدل و مساوات کی وہ سرزمین، وہ جمہوریت کی عالمگیر پناہ گاہ جہاں سے یہ مرکزی دارالعلوم کا ایک عظیم ادارہ قائم ہو رہا ہے، یہ عظیم ایک ہر طرف سے ایک کہنا چاہیے مبارکباد کی فضا بلند ہو رہی ہے۔ اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر ایک عالمگیریت اول دن سے طاری تھی۔ آپ نے سمجھا یہی عمارت جب بننے جا رہی تھی آج کے چند سال پہلے تو سعودی عرب کے سفیر جو اس وقت ہندوستان میں موجود تھے شیخ یوسف عبداللہ الفوزان، انہوں نے پہلا سنگ بنیاد کا پہلا پتھر انہوں نے رکھا تھا، اور اس کے بعد دوسرا جب تعلیم شروع ہونے کا وقت آیا، یہ عمارت تھوڑی جب کھڑی ہوئی تو تعلیم شروع کرنے کے لیے
مدینہ یونیورسٹی جو دنیا میں سب سے بڑی ایک اسلامی یونیورسٹی ہے، وہاں کے ایک نہایت فاضل شیخ عبد القادر شربت الحمد یہاں تشریف لائے. ان کو لے کے بنفس نفیس سعودی حکومت کے حکم پر یہاں کے موجودہ اس زمانے کے سفیر شیخ محمد حمد الشبیلی تشریف لائے. انہوں نے یہاں تعلیم کا آغاز کیا اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اس بیچ میں بہت سے وہ حضرات جو بنارس دیکھنے کے لیے آئے، جن کو بنارس یونیورسٹی دیکھنے کا شوق تھا، جن کو یہاں کے بدھ آثار اور بڑی بڑی دانشگاہیں دیکھنے کا شوق تھا، وہ ان دانشگاہوں کو دیکھنے کے بعد آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں ایک علوم اسلامیہ کی اعلیٰ تحقیقات کا ادارہ بھی دن بدن پروان چل رہا ہے. وہ یہاں سے بڑے اچھے تاثرات لے کے گئے. اس لیے اس لحاظ سے یہ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی مناسب، ایک بہت ہی ضروری ایک مقام تھا جہاں اس دارالعلوم کے قیام کی ضرورت ان مخلصین نے تجویز کی تھی. اور آج وہ تیسرا دور ہے جب ہم آج تعلیم کے شروع ہونے کے بعد اپنے ان ہونہار اور ان خوش نصیب طلباء کو سندیں تقسیم کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. یہ ہمارا کانوکیشن ہے. آج ہمارا تقسیم انعامات اور تقسیم حسنات کا یہ عظیم جلسہ ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج عرب و عجم کی کڑی پھر ملی. آج ہم کویت سے اٹھنے والی، گلف کی تمام ریاستوں سے اٹھنے والی اور تمام مشرق وسطیٰ سے، مصر سے اٹھنے والی، شام و بیروت سے اٹھنے والی ان تمام علاقوں سے، ان تمام ملکوں سے جہاں جہاں لوگ دھرم کا نام لیتے ہیں، جہاں جہاں لوگ جمہوریت اور مساوات کا چرچا کرتے ہیں، وہاں لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے اس اجتماع میں خطاب کرنے کے لیے شام کے ایک بڑے عالم شیخ ناصر الدین البانی آنے والے تھے. افسوس یہ ہے کہ وہ بعض حالات کی بنا پر وقت پر پہنچ نہ سکے. عجب کیا کہ وہ اجلاس کے دوران ہی آ جائیں. اسی طریقے سے یہاں اور دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے نمائندے آنے والے تھے، اب چونکہ آ نہ سکے اس لیے اب ان کے ذکر سے کوئی خاص فائدہ نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن کہنا یہ ہے کہ آج مرکزی دارالعلوم نے ایک عالمگیر اثر ڈالا ہے. اسلامی برادری کا، اخوت و بھائی چارگی کا، یہ کسی فرقے کا، یہ کسی ذات و برادری کا، یہ کسی رنگ و نسل کا سوال نہیں، بلکہ ساری دنیا آج پھک رہی ہے. ساری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دھرم ہے. سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ روحانیت ہے. اس روحانیت کی سب سے بڑی جو دانشگاہ اور تربیت گاہ ہے وہ یہی ادارے ہیں. چاہے آپ اس کو کسی نام سے موسوم کیجئے، ہم نے اس کو ایک نام دے رکھا ہے، مرکزی دارالعلوم، جو ایک حقیقی معنوں میں مرکز ہے اور اہل بنارس کو فخر ہونا چاہیے. میں تو سارے ہندوستان کی طرف سے فخر کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اس دارالعلوم پر فخر کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب دنیا میں بم پھینکے جا رہے ہیں، جب دنیا میں ممتا ختم ہو رہی ہے، لوگ آج دھرم کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ آج مساوات جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں. لہذا اس کو ایک اینٹ کی عمارت نہ سمجھیں، آپ اس کو ایک چہار دیواری نہ سمجھیں. یہ ایک آواز ہے، یہ ایک اعلان ہے، سمجھنا یہ ایک نشان ہے جمہوریت کا، ساری دنیا میں عدل و مساوات کا. مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے مہمان خصوصی حضرت الشیخ محمد عبدالوہاب البنا کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کے ہمارے پرانے تعلقات ہیں. یہ وہ بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ایک نظریاتی عالم ہوں، مجھے محمد عبدالوہاب مت کہو، میں ایک نظریاتی انسان ہوں. میرا ایک حقیقی بھائی آج ایک ملک میں امریکہ میں موجود ہے، کبھی میری اس سے خط و کتابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ایک ملحد ہے، وہ دھرم کو نہیں مانتا اور اس کے سامنے سچائی اور حق و راستی کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک افریقن، ایک کالا کا ایک بھائی میرا موجود ہے افریقہ میں، چونکہ وہ دھرمی ہے، چونکہ وہ حق پرست ہے، اس لیے ہر جمعرات کو میں اس کو خط لکھا کرتا ہوں. محمد عبدالوہاب بنا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. حرم پاک کے صحن میں ان کی آواز سارے حاجی گونجتی ہوئی محسوس کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جدہ کی بڑی بڑی مساجد میں یہ خطیب حرم اٹھتا ہے اور لوگوں کے قلوب گرما دیتا ہے. مسجد نبوی کے وہ صحن جہاں بڑے بڑے محدثین آ کر کے اپنے علوم و فیض کا دریا بہاتے ہیں، محمد عبدالوہاب ایک شاہکار کی طرح وہاں کھڑے ہوا کرتے ہیں. جامعہ اسلامیہ کو فخر حاصل تھا کہ ان کو جیسا عالم کو نصیب ہوا. اب حکومت سعودی نے خاص طور پر ان پر نظر رکھی اور آج یہ جدہ میں موجود ہو کر کے ایک نہایت ہی بے نظیر ایک علمی کام کر رہے ہیں. ہماری خوشی ہے کہ حکومت سعودی کی ایجوکیشن منسٹری نے ان کو خاص طور پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں. محمد عبدالوہاب بنا کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے. وہ ایک پیغام لے کے آئے ہیں. وہ تمام
مساجد میں جاتے ہیں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں مندروں میں جانا چاہتا ہوں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بنارس کے پڑھے لکھے سنجیدہ ہندوؤں سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ آج یہ عرب اور عجم کے اندر ایک آگ ابل رہی ہے، اخوت کی ایک جذبات ابھر رہے ہیں، بھائی چارگی کی، آؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کیا جائے تاکہ دنیا میں نرمی، دنیا میں شانتی قائم ہو۔ وہ کل سے بے چین ہیں کہ مجھے لے چلو، مجھے کسی دیوار میں، کسی چہار دیواری میں بند مت کرو۔ یہ حضرات دنیا کی کایا پلٹنے والے لوگ ہیں جن کے سامنے دنیا کا امن، دنیا کا چین اور دنیا کی حفاظت ہر آن کے سامنے ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اس عظیم یونیورسٹی کے اندر شیخ محمد عبد الوہاب البنا جیسی عظیم شخصیت آئی اور ہم